میرا سوال سن کر وہ ٹکٹکی باندھ کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے مسکرا کر سوال دہرایا۔ وہ غصے سے بولے، بھاڑ میں جائے دنیا، مجھے کیا لوگ 8 ارب ہوں یا 10 ارب۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، اب کی بات 100% درست ہے۔ ہمیں اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے صرف اپنی نالی، اپنی گلی اور اپنا پرنالہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے آپ کے مسئلے کا حل دنیا کی کل آبادی میں چھپا ہو۔ وہ تھوڑا سا بے آرام ہوئے اور پھر بولے، 7 ارب ہوگی۔ میں نے عرض کیا، آج کے دن تک دنیا کی کل آبادی 7 ارب 80 کروڑ اور 30 لاکھ ہے۔ ہم اگر اس آبادی کو 100 لوگ سمجھ لیں تو اس کی تقسیم بہت دلچسپ نکلے گی۔ ان 100 لوگوں میں سے 11 یورپ میں رہتے ہیں، 5 شمالی امریکہ، 9 جنوبی امریکہ، 15 افریقہ اور 60 یعنی کل آبادی کا نصف سے زائد حصہ بر اعظم ایشیا میں رہ رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، مجھے اس بکواس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، اب مجھے پہلے میرا آرگیومنٹ مکمل کرنے دیں۔ میرزا صاحب نے کندھے اچکائے اور کہا، اوکے، تم بات مکمل کرو۔ میں نے عرض کیا، دنیا کے 100 لوگوں میں سے 49 دیہاتوں میں رہتے ہیں، 51 شہری اور مضافاتی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، 77 کے سروں پر چھت ہے، 23 کے پاس رہنے اور رات بسر کرنے کی کوئی جگہ دستیاب نہیں ہے، 100 میں سے صرف 21 کے پاس ان کی ضرورت سے زائد خوراک ہوتی ہے، 63 کے پاس ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اور 16 کو زندگی بھر خوراک نہیں ملتی۔ یہ دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور عمر بھر یہ سوچتے رہتے ہیں، کاش ہمیں رات کو بھی کھانا مل جائے یا ہم صبح اٹھ کر ناشتہ کر سکیں۔ 100 میں سے 48 روزانہ صرف $2 کماتے ہیں اور یہ ان کا کل سرمایہ اور اخراجات ہوتے ہیں۔ 100 میں سے صرف 87 کو پینے کا صاف پانی یا نیم صاف پانی ملتا ہے، 13 کو پانی ملتا ہی نہیں اور اگر مل جائے تو وہ آلودہ اور بدبودار ہوتا ہے، اور 100 میں سے 75 کے پاس موبائل فون ہے، جبکہ 25 موبائل فون کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے کرسی پر پہلو بدلا اور مجھے روک کر بولے، یہ بکواس کب تک چلتی رہے گی؟ تمہارے بارے میں لوگوں کی رائے ٹھیک ہے، تم اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں پھنسا کر لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہو، اور وہ اس کے ساتھ ہی ہانپنے لگے۔ میں نے کہا لگایا اور پھر عرض کیا، اب بس میرا تھوڑا سا مزید بکواس برداشت کر لیں۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، 100 میں سے صرف 30 کو انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے، جبکہ 70 آج بھی انٹرنیٹ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ 100 میں سے صرف 7 یونیورسٹی پہنچ پائے، 93 کالج تک بھی نہیں گئے، 83 پڑھ لکھ سکتے ہیں اور 17 چٹے ان پڑھ ہیں۔ 100 میں سے 33 عیسائی، 22 مسلمان، 14 ہندو، 7 بدھ، 12 چھوٹے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 12 کا سرے سے کوئی مذہب نہیں۔ میں نے سانس لیا اور پھر کہا، اور اب میں اپنے اصل ایشو کی طرف آتا ہوں۔ وہ بیزاری سے میرے طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، 100 لوگوں میں سے 26 لوگ 14 سال کی عمر سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، 66 لوگ 15 سے 64 سال کے دوران فوت ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے 100 میں سے صرف 8 لوگوں کو 65 سال سے اوپر زندگی ملتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو گھر دے رکھا ہے، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے وافر خوراک، پینے کے لیے صاف پانی موجود ہے، آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے، آپ کے گھر یا دفتر میں انٹرنیٹ چل رہا ہے، آپ نے اگر کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لی ہے اور آپ کی عمر اگر 65 سال سے اوپر ہے، تو پھر آپ کو اس زمین سے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس پھر سب کچھ موجود ہے اور آپ سیدھے سادے ناشکری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگیں۔ مرزا صاحب کی آنکھوں میں پہلی بار رونق آئی اور وہ میری طرف دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے پاس رہنے کے لیے گھر، آمد و رفت کے لیے سواری، 3 وقت کا کھانا اور ایک سلیقہ شار بیوی ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ جبکہ آپ اور میں خوش نصیبی کے اس مرحلے سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ہم تعلیم، صاف پانی، موبائل فون، انٹرنیٹ، انٹرنیشنل ٹریول اور کمفرٹس بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں اب اللہ سے مزید کیا چاہیے؟ آپ خود ماشاءاللہ ارب پتی ہیں، 2000 لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ کے گھر میں 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، اللہ نے آپ کو سعادت مند اولاد دے رکھی ہے، 10 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے کچن میں 6 لوگ کام کرتے ہیں اور دنیا جہاں کے ڈاکٹر اور ادویات ہر وقت آپ کو دستیاب ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود پریشان ہیں، کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ وہ تھوڑے سے شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے، بیٹا میں اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان تمام نعمتوں کے باوجود اداس کیوں ہوں، میرے اندر خوشی کیوں نہیں، میں پریشان کیوں رہتا ہوں؟ میں نے فوراً عرض کیا، سر آپ کے پاس سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے وائٹامن شکر، گریٹیٹیوڈ۔ آپ شکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ اطمینان کی نعمت صرف اپنے شکر گزار بندوں کو دیتا ہے۔ آپ آج شکر کرنا شروع کر دیں، آپ کی اندرونی اور بیرونی کیفیت بدل جائے گی۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، کوئی بھی شخص جب مجھ سے میرا حال پوچھتا ہے تو میں زور دے کر پوری انرجی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور رحم ہے، اس نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ بھی یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کی پوری شخصیت بدل جائے گی۔ وہ بڑی دیر تک سر ہلاتے رہے اور پھر آہستہ سے بولے، لیکن ہماری زندگی میں روزانہ اتنے بحران آتے ہیں، ہم روز جن مسائل سے گزرتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں ڈپریس کرتے ہیں۔ میں نے ہنس کر جواب دیا،
آپ اپنے دفتر میں 2 تصویریں لگا لیں، آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ اپنے سامنے گھوڑے اور ایک ٹوٹے پھوٹے قبرستان کی تصویر لگا لیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپ ان 2 تصویروں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کا وہ مسئلہ 2 منٹ میں مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، آپ پہلے گھوڑے کی تصویر کو سمجھیں۔ ایک بادشاہ نے کسی شخص کو سزائے موت سنا دی۔ جلاد اسے بادشاہ کی عدالت سے لے جانے لگا تو اس شخص نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور اگر میں مر گیا تو میرے بعد دنیا کا ایک منفرد ہنر بھی ختم ہو جائے گا، اب مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دیں میں اپنا فن کسی کو سکھا جاؤں۔ بادشاہ نے اسے واپس بلایا اور پوچھا، تمہارے پاس ایسا کون سا فن ہے؟ قیدی ہاتھ باندھ کر بولا، حضور میں گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کتنے عرصے میں؟ بولا، جناب 3 سال میں۔ بادشاہ نے کہا، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو؟ پھر قیدی نے کہا، آپ بے شک میری گردن اتار دیجیے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں اس کے لیے کیا کیا چاہیے؟ اس نے عرض کی، سفید گھوڑا، بڑا سا میدان، اور میرے رہنے اور کھانے پینے اور خدمت کے لیے ملازمین۔ بادشاہ نے اس کی تینوں شرطیں مان لیں۔ قیدی کو بادشاہ کا گھوڑا دے دیا گیا۔ وہ گھوڑا لے کر میدان کی طرف جانے لگا تو اس کے ساتھی نے اسے کہا، گرو مجھے لگتا ہے ہم نے غلط ڈیل کر لی ہے، گھوڑا کیسے اڑ سکے گا؟ قیدی نے کہا لگا کر کہا، میری آدھ گھنٹے میں گردن کاٹی جا رہی تھی، میں نے اس ڈیل سے اپنی جان بھی بچا لی اور بادشاہ سے 3 سال بھی لے لیے۔ ان 3 برسوں میں اب 3 کام ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے ان 3 برسوں میں بادشاہ مر جائے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے گھوڑا اڑنا سیکھ لے۔ میں نے واقعہ سنانے کے بعد مرزا صاحب سے کہا، آپ کو جب بھی ٹینشن ہو آپ گھوڑے کی تصویر دیکھا کریں اور ٹائم لیا کریں، ہو سکتا ہے اس ٹائم کے دوران آپ کو ٹینشن دینے والا فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ ہی فوت ہو جائیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے وقت کے ساتھ ٹینشن ہی ختم ہو جائے۔ لہٰذا آپ اس قیدی کی طرح آج نہ مریں، ٹائم اور گھوڑا لیں اور اسے اڑنا سکھانا شروع کر دیں۔ دوسری تصویر قبر کی ہے۔ ٹینشن میں اسے دیکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں، دنیا میں صرف قبروں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، صرف مردے کسی پریشانی کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے۔ میں بھی زندہ ہوں، مجھے پریشانیاں بھی آئیں گی اور میں ان کا حل بھی تلاش کر لوں گا۔ آپ یقین کریں آپ کی پریشانی 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا شکر کریں اور گھوڑے اور قبر کی تصویر دیکھتے رہا کریں، آپ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔